اصل میں کیا ہے کہ ہم 14 بہن بھائی تھے. میرے والد صاحب میرے دادا MNA تھے. ہیلتھ کے کن کن سیکٹر میں کام کیا؟ آپ کا جو ٹینیور تھا اس میں آپ نے کیا کیا چیزوں کو بہتر کیا؟ 5000 بیڈڈ کا ہاسپٹل ڈیولپ کیا. سندھ میں از اے نمبر 1 ہاسپٹل. ہم اپنے اسٹاف کو فیسیلیٹ کریں, بونس دیں اور ان کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی وہ آگے کام کرے. دوسرا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کمپلینٹ سسٹم جو ہے نا صحیح آن لائن سسٹم ہے. آپ اپنی موبائل سے کمپلینٹ کریں, جیسے ایزی پیسہ پہ آپ بجلی کا بل بھرتے ہیں, گیس کا بل بھرتے ہیں, تو آن لائن کمپلینٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فیمیل کا چیپٹر الگ ہے, میل کا چیپٹر الگ ہے, نہیں, ایسے ہی ہم سب ایک. جب ہم سب ایک ہوں گے, میل اینڈ فیمیل, تو ایک ہی ٹریک پہ چلیں گے, تو سوچ بھی وسیع ہوگی, براڈر سوچیں گے, ایک ہی ٹریک پہ ہم چلیں گے. اللہ نے اگر مجھے موقع دیا اور کرنگ ٹاؤن کی اور جنا گارڈن کی MC کا, تو میرا بہت بڑا پلان ہے. بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے, ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر, دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. سابق ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بھی رہ چکے ہیں, سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور خود بھی سیاست میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بیوروکریسی میں بڑا اہم کردار ہے, اور ان کی اگر میں تعریف یا تعارف کروں تو بہت لمبی فہرست مجھے بنانی پڑے گی, کیونکہ یہ بہت زیادہ عہدوں پر فائز رہے ہیں. میری مراد ڈاکٹر مرین احمد منگریو صاحب ہیں. سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم سب سے پہلے آپ کا تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. ویئر ڈیڈ یو گریو اپ؟ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے آغاز کیا؟ آپ پڑھے جوان کہاں پہ ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں خبرنامہ ٹی وی احسان صاحب کا اور ان کا ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے تھوڑا وقت ٹائم دیا ہے. سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سر. میں نے اصل میں جو MBBS کی ہے 1985 میں کی ہے. اچھا. تو 85 میں یاقوت میڈیکل یونیورسٹی جو ہے, یاقوت میڈیکل کالج, پاکستان میں 2 میڈیکل کالج تھے, ایک کنگ اور دوسرا یاقوت میڈیکل کالج, جو کہ MBBS میں ریکگنائز تھے. صحیح ہے. تو 30 سال میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر میں اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اچھا. جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنس ہیں, UNFPA ہے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں. صحیح. تو اس میں نے جو ہے نا ڈفرینٹ ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر میں نے سارے پاکستان میں کام کیا ہے. پھر میرا انٹرنیشنل ایکسپوژر الگ ہے, وہاں پہ میں نے انٹرنیشنل وہ کنٹریز میں الگ کام کیا ہے اپنی جگہ پہ نا, اپنی سروس کے دوران ہی. تو میری 30 سال ایک سروس ہے اور بہت اچھی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ کا ایک 7 سال رہنا, جو کہ سارے پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے, اور وہ سارے پاکستان کو ورٹیکل پروگرامز, کووڈ, ملیریا, پولیو, ڈفرینٹ ڈیزیز کی وہ ہوتا ہے. صحیح. اس میں وہ میں نے کام کیا ہوا ہے بہترین, اور اللہ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی, آپ کے والد صاحب بھی سیاستدان ہیں, MNA رہ چکے ہیں. آپ نے عملی سیاست میں قدم نہیں رکھا, آپ نے MBBS کو فوقیت دی. اصل میں کیا ہے کہ ہم 14 بہن بھائی تھے, اور میرے والد صاحب میرے دادا MNA تھے. تو میرے دادا بھی MNA رہے سندھ سے, پھر میرے والد صاحب بھی MNA رہے. صحیح. تو میرے والد صاحب کی فرسٹ چوائس یہ تھی کہ بیٹا ہم تو سیاست میں ہیں, آپ بہن بھائی اگر پڑھ لو گے تو میری اصل پراپرٹی آپ بچے ہو. یہی بات ہے. صحیح. جی جی. تو ہم 7 بھائی اور 7 بہنیں. صحیح. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی CS آفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے. صحیح. تو اللہ کی مہربانی ہے. سیاست میں آپ کے بھائیوں میں سے, بہنوں میں سے کوئی نہیں ہے, کیونکہ پڑھائی پہ ہم نے توجہ دیا. صحیح ہے. پڑھائی پہ بڑا امپیکٹ تھا, کیونکہ ہمارے والد صاحب تھے, ہمارے دادا تھے MNA. پھر اس کے بعد میری وائف جو ہے, وہ میرے دادا MNA, پھر والد صاحب MNA. کیونکہ ایک سیکٹر چلتا ہے نا کہ بھئی ہم یوتھ کو بھی انوالو کریں نا اپنے اس میں اپنے ساتھ. صحیح ہے. تو میں سروس میں ہوں, تو مجھے اجازت گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی,
کیونکہ ایک گورنمنٹ کے رولس ریگولیشن ہوتے ہیں کہ بھائی سیاست میں جب تک آپ گورنمنٹ سروس میں ہیں پھر اس کے بعد آپ کو 5 سال چاہیے، اس کے بعد آپ انوس ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو ہم وومن ایمپاورمنٹ پہ ہم نے اپنی وائف کو آگے کر دیا کہ بھائی آپ آ جائیں آگے ایم بنیں، اور یہی ہماری ایک ثقافت ہے، حسدان ہے، اور کیوں نہ ایم بن جائے تو ہم نے ان کو آگے کر دیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے سرکاری انجام سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہم آ جائیں گے. سیاست میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ بھی ہے تو میں ہوں تو وہ ہے. تو میری اپنی ہوگی، وہ اپنی سیٹ پہ ریزرو سیٹ پہ ہے، میں اپنے جنرل الیکشن گھوموں گا. میرا کیونکہ میری منگریو کمیونٹی اتنی بڑی ہے کہ میرا اپنی کمیونٹی کا ووٹ ہی کافی ہے. صحیح. تو مجھے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے دینے کی نا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بھی رہ چکے ہیں، تو پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے آپ نے اس کو کیسا پایا؟ سر ہیلتھ سسٹم تو اچھا ہے، اور سسٹم کو امپرومنٹ کرنے کے لیے اچھے بندوں کی ضرورت ہے. جب تک اچھے بندے ہوں گے، اچھے منسٹرز ہوں گے، اچھے سیکرٹریز ہوں گے، تو تب یہ سسٹم جو ہے نا ہمارا امپروو ہو سکتا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جنید جمشید کا آپ نے سنا ہوگا، جہاز کا. تو میں ڈیگیٹ نہیں کروں گا سیکٹر کا. تو اس وقت میں ڈائریکٹر جنرل تھا نا، جہاں پہ دیکھیں ہمارے ادھر جب کہ آپ کی ڈیڈ باڈی آتی ہے، اگر آپ کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر اس میں ڈیڈ باڈی رکھنے کی جگہ نہ ہو تو پھر وہ انسٹیٹیوٹ کامیاب نہیں جاتے. اس سلسلے میں مجھے ریڈ کراس IARC والوں نے کھٹمنڈو بھیجا کہ آپ اس چیز کا حل نکالیں. تو میں نے ان کو حل دیا کہ ہم 10,000 کی کیپیسٹی کا اسلام آباد میں کیپٹل میں ہم ڈیڈ باڈی جو کہ اتنے بڑے انسیڈنٹس ریل کے واقعات ہوتے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان پہ ہم ڈیڈ باڈیاں جو ہوتی ہے کہ 10 دن ہمیں ڈیڈ باڈی وہ رکھنی پڑتی ہے نا، ہم ایسا کوئی اس میکینزم بنائیں کہ وہ ڈیڈ باڈیاں 10 دن 20 دن 1 مہینہ وہاں پہ پڑی رہیں. پھر کھٹمنڈو میں جب ہم کانفرنس میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں ایک پلیس پیمس میں دی. پلیس پیمس میں گورنمنٹ سیکٹر جب فنڈنگ وہ کر رہے تھے بنائیں گے وہ کھٹمنڈو میں IARC اور ریڈ کریسنٹ. دیکھیں ایک بڑی بات ہے، آپ فنڈنگ لے کے آتے ہیں، آپ بنائیں. ہمارا گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ پلاٹ اویلیبل کرے. ایسے ہی انویسٹمنٹ تو وہ کر رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا صرف کیا ہے کہ ایک کینال کا پلاٹ دینا، جگہ فراہم کرنا. اور اس پہ میری دلی خواہش یہ تھی کہ یہ ادھر مارجری بننی چاہیے، مردہ خانہ بننا چاہیے. اس میں 5-10 ہزار کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. تو بس وہ پروجیکٹ ابھی پائے تکمیل تک میرے خیال میں NDA میں منسٹری آف ہیلتھ اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ نے پھر پلاٹ پرووائڈ بس وہ ایگریمنٹ ہے وہ ان کا سائن ہو چکا ہے. اچھا. ابھی فنڈ تو انہوں نے اپنے کر دیے، ریلیز کر دیے. ابھی مقصد ہے کہ ابھی ایفرٹس چاہیے نا. صحیح ایفرٹس ہوں گے تو آدمی کام کر لے گا. کوئی بڑی بات نہیں، یہ بڑا ایفرٹس ہے. بڑی کامیابی آپ کی. حادثہ ہوا ہے، اگر اس کے لیے بڑے حادثے ہوتے ہیں صحیح، تو پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں، ٹرین ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس مارجری نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیڈ باڈی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. صحیح. ویری امپورٹنٹ. اس وقت اسلام آباد میں کہیں اور بھی ڈیڈ باڈی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مردہ خانہ نہیں بنا ہوا؟ زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا. برحال اس میں یہ ہے کہ آرمی والوں کے پاس بنا ہوا ہے. صحیح. اور پیمس میں کیپیسٹی 10 کی ہے. ٹھیک. 10-15 کی. ٹھیک ہے. ایز اے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ آپ نے کن سیکٹر میں ہیلتھ کے کن سیکٹر میں کام کیا؟ آپ کا جو ٹینیور تھا اس میں آپ نے کیا چیزوں کو بہتر کیا؟ سر میں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ کام کیا. جو ارتھ کوئک مظفر آباد کا آیا تھا، بڑا ہیوی ارتھ کوئک تھا 2005 کا، اس میں نے کام کیا. اور میرے پاس ورٹیکل پروگرام تھے، اس میں 260 ورٹیکل پروگرام ہیں. میں خود بھی ارتھ کوئک افیکٹ ہوں، بالا کوٹ سے میرا تعلق. تو اچھا ہوا سر، آپ کو بڑی خوشی آپ سے مل کے. تو یہ ہے کہ جو بھی 216 ڈیزیز ہے نا،
उनके वर्टिकल प्रोग्राम का मैं हेड था। सही। मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। आप जो भी डिजीज़ लेके आएंगे, मलेरिया, पोलियो, डायरिया, डेंगू, जो भी डिजीज़ आती है, कोविड। अभी सखर में मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर था। सही। तो 2019 का वाक़या हुआ कोविड का, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल 5000 बेडेड का हॉस्पिटल डेवलप किया। सही। जो कि सिंध में इज़ नंबर 1 हॉस्पिटल, क्योंकि कोयटा से ज़ायरीन आते थे, उनको मैंने हॉस्पिटल डेवलप किया। सही। और इंशाल्लाह ताला वहाँ से मैंने क्रेडिट हासिल किया, मैंने खिदमत की। पहली हॉस्पिटल मैंने सखर में सिंध में वो बनाई, 5000 बेडेड की हॉस्पिटल। सही। ज़ायरीन की। वहाँ पे कोविड टेस्ट होती थी, फिर C-130 तैयारा आता था, जो कि हम उसके स्वाब लेते थे। वो इंडस हॉस्पिटल कराची जाते थे, वहाँ पे टेस्ट आते थे। जब उसकी रिपोर्ट आती थी फिर हम ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट करते थे। तब आइसोलेशन वार्ड बनाया मैंने 5000 बेडेड का, विथ फेडरल गवर्नमेंट का भी ताउन था, सिंध गवर्नमेंट का भी ताउन था, हमारे पॉलिटिशियन का भी ताउन था, और जो है ना हमारे मिनिस्टर साहब थी उस वक्त, उसका बड़ा अच्छा ताउन था। सही है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात पॉलिटिक्स की करेंगे, क्योंकि सियासी बैकग्राउंड आपका, आपके दादा साहब, आपके वाले साहब MNA रह चुके हैं, आप भी सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रही हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? सर, मौजूदा सूरत हाल सियासत की जो है ना बेहतर हो जाएगी। इस गवर्नमेंट से आपको उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं। देखें, महंगाई खुद ब खुद कम होती जा रही है। क्या कि जब तक अवाम और नीचे के हमारी पॉलिटिशियन तो अपनी जगह पे अवाम ताउन नहीं करेगी, तब तक हम इसको कंट्रोल करने के लिए असेंबली में जाते हैं, हर चीज़ें बिल पास होते हैं, हर चीज़ें इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है, और वो जो है ना इंट्रोड्यूस करना एक अलग बात है। सही है। ठीक है ना? सही। तो सिंध के अपने इश्यूज़ हैं, पंजाब के अपने इश्यूज़ हैं, KPK के अपने इश्यूज़ हैं, मुज़फ़्फ़राबाद का उसके अपने इश्यूज़ हैं। मैं जब DG था तो मैंने 200 एम्बुलेंसेस, एक एम्बुलेंस की कीमत थी 90 लाख रुपीस, फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आया था चाइना से। अच्छा। मैंने आपके मुज़फ़्फ़राबाद को 20 एम्बुलेंसेस हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आपके उसको दी थी। सही। ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके सब प्रोमिसेस को दी थी। जहाँ पे वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, उसकी हम एक पॉपुलेशन निकालते हैं, फिर कहाँ आता है अर्थक्वेक आता है, कहाँ क्या आता है, फ्लड आता है, तो उन लोगों को हमने एम्बुलेंसेस दी और वेल इक्विप्ड। सही। उसमें दुनिया की ऑपरेशन थिएटर था, डेंटल, अल्ट्रासाउंड एम्बुलेंसेस हाई क्वालिटी की थी। जो 90 लाख की एम्बुलेंस उधर थी, हमारे पाकिस्तान में 2 करोड़ की एम्बुलेंस है। सही है। तो ये कम नहीं है कि सही 200 एम्बुलेंस बड़ी लेके आना। मैं खुद चाइना गया था, तो वर्ल्ड टूर पे वहाँ से एक चीज़ लेके आया, इंट्रोड्यूस कराया। सही। बाकी हम हैं उसको। अच्छा, आपने बताया कि सिंध से आपका ताल्लुक है। सिंध के जो लोग हैं उनकी बुनियादी मसाइल वहाँ पर क्या है? बुनियादी मसाइल सबका यही है, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है भाई, अगर ये हेल्थ, एजुकेशन और बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस, अगर मैं एज ए बेसिकली ज़मींदार भी हूँ, तो मेरी 500 एकड़ ज़मीन है अपनी। अच्छा, इस वक्त आपकी रिहाइश जो है वो कुरंग टाउन में, और अब तकरीबन पिछले 20 सालों से कुरंग टाउन में आप रिहाइश पजीर हैं। जो MC है कुरंग टाउन की, ज़ाहिर है वो डेवलपमेंट के काम तो कर रही है, लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए। आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ में बेहतरी होनी चाहिए मज़ीद? उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि ये चीज़ भी अगर ये लेके आ जाएँ तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी? सब तो पहले मैं MC को कुरंग टाउन की जो अच्छा काम भी करे है, और उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सही। जो उन्होंने अंडरपास जो उन्होंने काम किया है ना, इज़ ए वेरी गुड, बेहतरीन काम किया है। ब्लू एरिया से ऑफिस शिफ्ट करके इतनी बड़ी ऑफिस उन्होंने अपनी बनाई है। सही। तो ये काम जो है ना सर, उन्होंने के बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? तो
مجھے امید ہے کہ ایم سی اپنا پیریڈ پورا کر کے اور اپنا کام بہترین کرے گی. میں 20 سال سے کرنگ ٹاؤن میں ہوں, ٹھیک ہے نا صحیح. میں شفٹڈ اسلام آباد میں جو ہوں نا 1977 سے ہوں. اچھا. تو میں F6 I8 I9 کے سیکٹر میں, تو وہاں پہ بھی رہائش ہے. ہمارے چچا جو ہیں وہاں پہ سیکرٹری ایجوکیشن سے ہیں, تو پڑھی لکھی ایک فیملی ہے, ہائر فیملی ہے. تو پھر کرنگ ٹاؤن میں آئے تو کرنگ ٹاؤن کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. صحیح. تو اللہ نے موقع دیا تو ہم کرنگ ٹاؤن کی بھی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے. اور کرنگ ٹاؤن والے اگر ہم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں صحیح. ہیلتھ سیکٹر میں, جیسے ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے, کیونکہ ہم ہیلتھ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہیلتھ انشورنس کارڈ کیسے بنتا ہے. دوسرا مسئلہ جیسے ایڈورٹائزمنٹ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلے ایڈورٹائزمنٹ کے جو ہیں وہ تنخواہیں ادھر سے نکل جائیں گی, کوئی بڑی بات نہیں. صحیح. کیونکہ جو ایڈورٹائزمنٹ سے کس طرح؟ سر دیکھیں نا, جو اسٹریٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ LED لگتی ہے, LCD لگتی ہے, وہ چیزیں اگر آپ لگا لیں, صحیح, نیٹیل کا کنیکشن ہے, آپس میں بیٹھے, وہ اگر ان سے ہم بات کر لیں کہ بھائی اسٹریٹ میں گھروں میں ہمیں آپ آئی کلاؤڈ کیمرہ لگا دیں, ہم آپ کے نیٹیل کے کنیکشن لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا سر. صحیح ہے. سیکورٹی کا نظام کو بھی تو امپروو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہے دن بدن آپ اس طرف سیکورٹی کے انتظام کی طرف جو جانا ہے نا ہمیں, روڈ راستے ہیں, کارپیٹنگ ہے, یہ تو ایم سی کر رہی ہے نا, روڈ کارپیٹنگ کر رہی ہے. ہم اس کی اس لیول پہ دیکھیے, آپ کا جیسے نالا ہے, صحیح ہے, اس کو الائنمنٹ, آپ کی نالے کی الائنمنٹ چاہیے. تو اس چیز پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے, کہاں جائے گا اور کہاں نکلے. سیوریج سسٹم. سیوریج سسٹم ویسے ان کا سیوریج سسٹم بہترین ہے, پانی نکل جاتا ہے, ہر چیز ہے. اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نالا ہے نا, اس کو ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یہ سسٹم آگے جا کے کسی کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرے. بنا ہوا ہے, انہوں نے ایم سی نے محنت کی ہے, پرانی ایم سی ہونے جتنی ایم سی آئی ہیں, ہر بندہ کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے نا, وہ ٹارگیٹ کے حساب سے کام کرتے ہیں. صحیح ہے. تو میرا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو, میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. میں بولتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹاف ہے ان کو تنخواہیں ایم سی کے اوپر لوڈ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ ہمارے ایڈورٹائزمنٹ کے اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اسٹریٹ لائٹ سولر سسٹم ہونا چاہیے, بجلی کا بل نہیں آنا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. جیسے بیریا میں آپ جا رہے ہیں, اسٹریٹ لائٹ میں آپ کے لگا ہوا ہے, کوئی گلبرگ پہ آئیں سولر سسٹم لگا ہوا ہے, سولر سسٹم سارے بل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس سے بچت ہوگی, کیوں نہ ہم ان کے جو ہمارا اسٹاف ہے کرنگ ٹاؤن کا, کیوں نہ ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کی تنخواہیں دیں, وہ سیونگ ہو جائے گی نا, ایسے ہی وہ ہم ڈیولپمنٹ میں لگا دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی پوری لائف, آپ کا پورا کیریئر خدمت خلق میں سر ہوئے, آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے, چاہے وہ ایز اے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہو یا دیگر عہدوں پر جب آپ فائز تھے. اب آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں, فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے سنگھ آپ کا. آج سے 5 سال پہلے میرا میں ایم سی میں ان تھا. یہ بھی تھوڑا آپ کو, تو کسی دوست نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اس دفعہ وڈرا کر دیں. صحیح. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آ جانا. میں نے ان کی, کیونکہ آپس میں جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مل جل کے کام کرے گا تو وہ بہتر ہوگا. تو میں نے وڈرا کر دیا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے اگر مجھے موقع دیا اور کرنگ ٹاؤن کی اور جنا گارڈن کی ایم سی کا, تو میرا بہت بڑا پلان ہے. میرا ہیلتھ سیکٹر پہ میں امپیکٹ کروں گا نا. ہیلتھ سیکٹر کے جو آپ کے ہاسپٹل ہے نا, اس کو اپ گریڈیشن کروں. صحیح. 100 بیڈڈ یا 50 بیڈڈ ایک ہاسپٹل ہوگی, جو کہ آپ کو PWD میں, پاکستان ٹاؤن میں, کدھر بھی آپ کو جانا نہیں پڑے گا, وہیں کی وہیں ایڈمیشن ہوگی. ایمبولینس سسٹم بہترین ہوگا, ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا, روڈ آپ کے روڈ راستے ہوں گے, ویل آرگنائز ہوگا. سیکورٹی سسٹم کو میں امپروو کرنا چاہتا ہوں. صحیح. جو ہماری گاڑی جیسے بیریا کے DHA میں ہے کہ بھائی آپ اپنا کارڈ ڈپازٹ کریں, شناختی کارڈ,
या कार्ड लेके जाएं, वापसी में आप जब इधर से आउट होंगे तो ये कार्ड आप लेते जाना, ठीक है ना सही। तो आगे जाके हमें इन चीज़ों पे, हेल्थ पे, सिक्योरिटी इंतज़ामात पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और प्लस जो है ना सर, ऐसा कोई चाय खाना का सिस्टम हम उधर बना दें जो हमारे कुरंग टाउन जना के हम उधर आएँ, अपनी उनकी फैमिली हो और पुरसकून एक बैठें और वो करें। सही है। और मैं स्टाफ के लिए बड़ा सोच रहा हूँ कि जब हमें ये इलेक्ट्रिसिटी की और इन चीज़ों की बचत होगी तो क्यों ना हर 6 महीने के बाद दूसरे सेक्टर बोनस दे रहे हैं, हम अपने स्टाफ को फैसिलिटेट करें, बोनस दें और उनको अप्रिशिएट करें कि भाई वो आगे काम करे। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लेंट सिस्टम जो है ना सही, ऑनलाइन सिस्टम ना सही, आप अपनी मोबाइल से कंप्लेंट करें। जैसे इजी पैसा पे आप बिजली का बिल भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं, तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, बजाय जो हमारे ऑफिस पे ओवरलोड हो, रश हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कंप्लेंट होना चाहिए। सही, वो बंदा आपके घर पे आए, ये कंप्लेंट वो दूर होनी चाहिए। और सिस्टम को जो हमारे आइडियाज़ हैं, मैं यूएस से भी गया हूँ, वहाँ हर मेरा आधा समझे कि मैंने कोई कंट्री ऐसी नहीं छोड़ी है। सही है। और उधर से मैं लर्न करके आया हूँ, सीख के आया हूँ कि हम सैनिटरी सिस्टम को कैसे, वाटर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वाटर को आरओ प्लांट कैसे लगा सकते हैं, ट्यूबवेल्स हम और बढ़ा सकते हैं। हम जब ट्यूबवेल बढ़ाएंगे तो जो वाटर की जो भी किराया है ना वो ख़त्म हो जाएगी। सही है। इलेक्ट्रिसिटी की किराया ख़त्म हो जाएगी, आपका बोनस सिस्टम हो जाएगा, डिफरेंट ऐसी हेल्थ सिस्टम आपका इम्प्रूव हो जाएगा। अगर अल्लाह मियाँ ने मौका दिया, कुरंग के हमारे सोसाइटी और जिना गार्डन के रिहायशियों ने मौका दिया तो इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर मुनीर अहमद मंगरू साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और जो इन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हेल्थ सेक्टर के अंदर, जो डेवलपमेंट्स की, यकीनन हम इनको ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं। और आगे जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। एमसी मैनेजमेंट कमेटी को इन्होंने कुछ एडवाइसेस भी दी हैं और इनके जो ख्यालात हैं कुरंग टाउन को लेकर, ये क्या करना चाहते हैं वो आपने सारे सुने। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और इनको हिम्मत दे ताकि जो इनके प्लान्स हैं ये इन पर पूरा उतर सकें और उसको अमली जामा पहनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, खबरनामा टीवी। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।